قیامت کے دن نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی اللہ کے خوف اور شریعت کی اتباع میں ان کو اللہ رب العالمین یہ انعام اور اجر عطا فرمائے گا۔ یہ بات پہلے سن لیجئے کہ ولی کا معنی مقرب، قریب ہونے کے ہیں، دوست کے ہیں، محبوب کے ہیں۔ تو سب سے پہلا یہ شان اور یہ صفت جو ہے وہ حضرات انبیاء کرام کی ہے۔ اللہ کی خدائی میں سب سے بڑے ولی اور اللہ کے سب سے مقرب، کیونکہ ولی کا معنی مقرب قریب کے ہے، اور اللہ کے سب سے قریب اور اللہ رب العالمین کے سب سے بڑے محبوب اور سب سے بڑے ولی تو وہ اصلاً میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین سید المرسلین جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ولیوں میں سب سے پہلے اور اصل ولی جناب رسول اللہ ہیں اور انبیاء کرام ہیں، پھر ان کے راستے پر جو چلے اور اللہ کے دین کی جنہوں نے حفاظت اور نصرت کی اور اللہ کی اور انبیاء کی تمام تعلیمات جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے عطا فرمائی ہیں اس کی پیروی کی ہے، ان کو ولی کہا جاتا ہے ان کی نیابت کے اندر۔ اور ہم اپنے عرف عام میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں اور ولی کا لفظ کہتے ہیں، ولی کا کلمہ کہتے ہیں، ولی کی بات کرتے ہیں یا وہ لفظ بولتے ہیں، تو اس سے ہماری مراد ہمارے عرف میں غیر انبیاء ہوتے ہیں، کیونکہ نبیوں کو اللہ رب العالمین صفت نبوت اور رسالت دیتا ہے، تو یہ صفت اتنی زیادہ روشن اور واضح ہے کہ پھر ان کو ولی کی بجائے جبکہ اصلاً وہی ولی ہیں اور بعد میں اللہ کے دوست اور ولی وہی کہلائیں گے جو ان کے راستے پر چلیں گے، لیکن ان کو ایک خاص شان سے رسول اور نبی اور انبیاء اور پیغمبر، یہ مبارک جو ان کا مرتبہ اور مقام ہے، جو ان کا منصب ہے، اس سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ پھر جو انبیاء کے راستے پر چلتے ہیں جیسے صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور ہر متقی پرہیزگار، وہ ان کی نیابت میں، ان کے تتبع میں، ان کی اطاعت میں، فرمان برداری میں ولی کہلاتا ہے۔ گویا یہ آیت کریمہ جو ہے کہ خبردار جو میرے اولیاء ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غم ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اصلاً تو انبیاء کرام کے لیے ہے اور صالحین کے لیے ہے، لیکن خاص اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں میں خاص بندوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے بڑی مشہور حدیث بخاری شریف کی اور نسائی شریف کی کہ فاروق اعظم نے یہ بات حضور سے پوچھی تھی، دیگر اور صحابہ نے پوچھی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ سے پوچھا تھا کہ حضور یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کو نور والے ممبروں پر بٹھائے گا اور ان کی بڑی عزت و پذیرائی ہوگی، اور ان کو اللہ اتنی عزت دے گا کہ انبیاء کرام بھی اور شہداء بھی ان کے مرتبے کو دیکھ کر غبطہ واہ واہ ان کی تعریف کریں گے، اور وہ کیا عمل ہوگا ان کی ذات کے اندر جس کی وجہ سے اللہ ان کو اتنی عزت دے گا اور اپنا ولی اور اپنا محبوب بنائے گا۔ تو حضور نے فرمایا ان کی شان یہ تھی کہ وہ دنیا میں کسی سے بھی محبت کرتے تھے تو وہ اللہ کی وجہ سے کرتے تھے، اللہ کی وجہ سے کرتے تھے، اور اگر وہ کسی سے دشمنی کرتے تھے تو اللہ کی وجہ سے کرتے تھے۔ ان کو اپنی ذات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ اگر ان کی آنکھوں میں کوئی بس جائے تو وہ ان کا محبوب ہو جائے، یا ان کا کوئی خونی رشتہ ہو تو محبوب ہو جائے۔ ان کے نزدیک کسی رشتے ناطے کی کوئی قدر نہیں تھی، بلکہ ہر رشتے اور ناطے کی قدر اللہ کے لیے تھی۔ تو وہ کسی سے بھی محبت کرتے تھے تو اللہ کے لیے کرتے تھے، اور کسی سے بھی دشمنی کرتے تو اللہ کے لیے کرتے تھے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ان کو کسی کا نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور نسائی شریف کی دوسری حدیث جو ہم نے اس سے پہلے درس نظام مصطفیٰ میں تفصیل کے ساتھ پڑھی ہے، اس جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ ایک عرابی، ایک دیہاتی شخصیت نے جب حضور سے پوچھا تھا کہ حضور وہ کون لوگ ہیں کہ ناس بالناس، وہ ہوں گے تو لوگوں میں سے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ان کے مرتبے اور قدر و شان کو دیکھ کر انبیاء کرام ان پر غبطہ کریں گے، انبیاء کرام ان کی شان و عظمت کو بیان کریں گے، تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ایک قبیلے کے نہیں ہوں گے، ایک برادری کے نہیں ہوں گے، اور وہ ایک ہی قبیلے کے نہیں ہوں گے، وہ مختلف قبیلے کے ہوں گے، مختلف علاقوں کے ہوں گے، لیکن ان کو یہ عزت اور وقار اس لیے ملے گی کہ وہ دنیا میں محبت کا رشتہ اور دشمنی کا رشتہ
اللہ کی وجہ سے رکھتے تھے، یعنی مراد یہ ہے کہ ان کو پیار اسی پر آتا تھا کہ جو اللہ کی مانتا تھا، اور انہیں نفرت اس سے ہوتی تھی کہ جو اللہ کے احکام کا انکار کرتا تھا یا بغاوت کرتا تھا۔ پھر حضور نے خود اپنی مبارک زبان سے یہی آیت سورہ یونس کی پڑھ دی اور ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ جو آیت ہے اس سے مراد یہی ہے، کیونکہ آگے بڑھ کر کرنی ہے تو قرآن کریم میں اس اعتبار کی اور بھی آیات ملتی ہیں، جس طرح کہ سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف کے اندر آیت نمبر 67 اور 68 میں انہی ولیوں کی شان، میں نے پہلے عرض کیا کہ ولیوں کا اطلاق کن کن پر ہوتا ہے، کس کس کو ولی کہا جاتا ہے، تو قرآن نے خود کہہ دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے عقیدے درست ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں اور جو صاحب تقوی ہوتے ہیں، شریعت کے احکام پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہر اخلاق اور ہر اچھائی اور ہر ایک کے حق کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ کبھی اگر ان سے کوئی خطا اور غلطی ہو جائے، غیر انبیاء کی بات کر رہا ہوں، تو اللہ رب العالمین انہیں رجوع اور توبہ کی توفیق دیتا ہے، جس سے وہ اس قدر انابت اور اس قدر عاجزی سے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں کہ ان کا رتبہ پہلے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العالمین آیت نمبر 67 اور 68 میں 25واں پارہ ارشاد ہو رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ الاخلاء، اخلاء خلیل کی جمع ہے، خلیل انتہائی گہرے دوست کو کہتے ہیں، صدیق بھی دوست کو کہتے ہیں، عربی زبان میں خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن دونوں لفظ جو ہیں یہ خاص معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن خلیل کے اندر ایک ذرا بڑا ہی زیادہ ہے، یعنی خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو انتہائی جگری دوست ہو، کہ جس کے بغیر رہنا بندے کے لیے محال ہو، جب تک اس سے ملاقات نہ کرے، جب تک اس سے ملے نہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمہارے وہ دنیاوی دوست جن کو تم نے دنیا کے لیے دوست بنایا تھا، وہ قیامت کے دن تمہارے وہ گہرے دوست تمہارے گہرے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، مگر دنیا میں تم نے اللہ کے لیے جسے دوست بنایا تھا، اللہ کے لیے جن سے پیار کیا تھا، وہ دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہیں۔ یہ آیت بڑی واضح ہے کہ اولیاء سے محبت، انبیاء، صحابہ، صالحین سے محبت کیا فائدہ دے گی، تو قرآن نے ان کو فرمایا الاخلاء، یہ دنیا و آخرت میں تمہارے دوست ہوں گے۔ اب دوست کا معنی کیا ہے؟ دوست کا مفہوم ہی یہی ہے، دوست کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب آپ مشکل میں ہو تو وہ آپ کے کام آئے، وہ آپ کی ضرورت میں کام آئے، وہ آپ کو سپورٹ کرے، وہ آپ کے لیے مشکلوں کو حل کرے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں میں بالخصوص حضرات انبیاء، پھر ان کی نیابت میں صحابہ کرام، اہل بیت اور امت کے جتنے متقی اور پرہیزگار ہیں، جس طرح کہ امت کے اولیاء ہیں، صحابہ، اہل بیت، جس طرح کہ سرکار غوث اعظم داتا صاحب، یہ امت کے مسلم اولیاء ہے۔ کوئی نادانی میں اگر ان کے بارے میں غلط بات کر دے تو کر دے، یا کوئی جہالت میں معاذ اللہ کر دے تو کر دے، لیکن پڑھا لکھا آدمی چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، وہ سرکار غوث اعظم، حضور داتا صاحب، ان عظیم ہستیوں کی تقوی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بک بک کرنے کے لیے بات کرنے میں کوئی بھی نیچے آگے غلط بات کر دیتا، اور اس کو نادانی میں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں کس کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ اور حدیث موجود ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے ولی کی توہین کرتا ہے یا اس سے دشمنی کرتا ہے، تو اللہ فرماتا بھلے وہ نماز روزہ پڑھ کر رہا ہے، لیکن میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں کہ میں اس کو رسوا اور ذلیل کر دوں گا، کیونکہ وہ میرے دوستوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو یہ حدیث بخاری شریف کتاب الرقاق کا پہلا جملہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، میں نے اولیاء کی ترتیب بتائی ہے۔ بعض نادان اگر غوث پاک کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے صحابہ کی کیوں نہیں کی؟ تو میں نے اس لیے کہا کہ علم اپنا بڑھائیں اور بات ہماری پوری سنیں، کانٹیکٹ سے ہٹ کر نہ سنیں، اور اتنے ننھے کاکے نہ بنیں کہ آپ صرف اتنی بات سنیں اور پیچھے کی چھوڑ دیں۔ اس سے ہوگا کچھ نہیں، آپ خود اپنے لیے خدا نہ کرے خرابی پیدا کریں گے، اللہ نہ کرے۔ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ایک بات کو بار بار ریپیٹ کیا جائے، اس لیے ہم نے مقدمہ پیش کر دیا کہ اصل میں ولی اللہ کے نبیوں کو کہا جاتا ہے،
وہ اللہ کے اصل ولی ہیں. پھر ان کے راستے پر جو چلتا ہے وہ صحابہ ہو، اہل بیت ہوں، اور قیامت تک جتنے متقی ہیں ان کو ان کے نیابت میں ولی کہا جاتا ہے. اور ہمارے کلچر میں، ہمارے بول چال میں، ہماری سوسائٹی میں جب ہم ڈائریکٹ ولی کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں انبیاء مراد نہیں ہوتے ہیں، وہ مراد ہوتے ہیں جو انبیاء کے راستے پر چلے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اصل ولی انبیاء ہوتے ہیں. اور یہ حدیث کے اندر بھی جو موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ خاص لوگ ہوں گے، خاص ان میں سے جن کو دیکھ کر انبیاء رش کریں گے. تو یہ حدیث نے بھی مینشن کر دیا وہاں پر کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، کیونکہ خود انبیاء، حدیث کے الفاظ یغبطہم، فرمایا کہ وہ ایسے ہوں گے کہ لیسوا بانبیاء والشہداء، وہ نہ نبی ہوں گے نہ ان کو تلواروں سے شہید کیا گیا ہوگا، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء، لیکن ان کی عزت اور قدر کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے. تو بخاری اور نسائی کی اس حدیث نے واضح کر دیا کہ یہ امت کا خاص طبقہ ہے کہ جو نہ نبی ہے نہ میدان جہاد کے اندر کوئی تلوار سے شہید ہوا ہے، لیکن ان کا یہ جو عمل ہے کہ وہ دنیا میں کسی سے بھی ریلیشن رکھتا ہے تو اللہ کے تعلق سے رکھتا ہے. کسی پر پیار آئے گا اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کی بات کرتا ہے، اللہ کے دین کو سپورٹ کرتا ہے. وہ ناراض اس سے ہوں گے جو اللہ کے دین کے خلاف، دین کی کسی بھی صورت، نبی، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کے خلاف، تو وہ ان سے دشمنی کریں گے. تو یہ خاص طور پر وہ طبقہ ہے. لیکن یہاں دیکھیں کیا فرمایا، وقت بہت مختصر ہے اس لیے میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، باتیں کافی کرنی ہے. فرمایا آیت نمبر 67 اور 68 میں کہ خبردار جو فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمہارے گہرے سے گہرے دوست قیامت کے دن تمہارے گہرے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین، مگر وہ پرہیزگار جن سے تم نے اللہ کے لیے محبت کی تھی، وہ دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے. کوئی سیانہ کہنے لگا ولیوں سے ولی کام آئیں گے، تو میں نے کہا اللہ نے کہا ہے وہ تمہارے دوست ہوں گے. تو کہا دوست ہوگا نا، تو میں نے کہا دوست جیب قطرے کو نہیں کہتے، دوست اس کو کہتے ہیں جو مشکل میں کام آئے. تو یہاں متقی کہہ کر یہی بات بتا دی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن اس کے لیے کام نہیں آئے گا جس نے دنیا میں اللہ سے رشتہ نہیں رکھا، لیکن جس کا رشتہ دنیا میں اللہ رسول کے ساتھ تھا، قیامت کے دن اللہ کی ہر نعمت، ہر بندہ، ہر فرشتے، ہر ولی اس کے کام آئیں گے، اور اس کی نسبت سے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے وہ نسبت بہانہ بن جائے گی اور اللہ رب العالمین اسے بخش دے گا. لہٰذا آدھا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، مطالعہ پورا کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کن کی شفاعت نہیں ہوگی اور کن کی شفاعت ہوگی، کن کے سپورٹ نہیں. جی قیامت کے دن تو کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. تو میں نے کہا بندے صحیح پکڑتے ہیں نا دنیا کے اندر، بندے غلط پکڑے آپ نے، جانا لانڈی آپ کو اور بیٹھ گئے ہب چوکی کی گاڑی میں، تو قصور تو آپ کا ہے نا. اسٹاپ صحیح پکڑتے، بس صحیح پکڑتے، بندے آپ نے غلط پکڑے اور آپ آیت پڑھ رہے ہیں کہ جناب قیامت کے دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. تو ہم نے کہا بالکل کام نہیں آئے گا، لیکن کس کے کام نہیں آئے گا؟ جس نے دنیا میں اللہ سے کام نہیں رکھا، اللہ کے بندے اس کو کام نہیں آئیں گے. لیکن جس نے دنیا میں اللہ اور اس کے دین سے کام رکھا، تو قرآن کہتا ہے الا المتقین، وہ اللہ کے محبوب بندے دنیا میں بھی اس کے کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے. لہٰذا ایک مفہوم کی آیت نہیں پڑھنی چاہیے، قرآن کا پورا مطالعہ کرنا ہے. اب دیکھیں آگے اللہ کیا فرما رہا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے سے گہرے دوست اس بڑے دن قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے مگر الا المتقین، جو اولیاء و صالحین ہیں وہ دوست رہیں گے. آگے اللہ فرماتا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اللہ فرماتا اے میرے بندو، اور یہ سن لو، نہ تم پر قیامت کے دن خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوں گے. یہ اس آیت کے ساتھ آیت نمبر 68 میں ذکر کیا گیا. قرآن کریم کا یہ طرز ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. اللہ کے جو نافرمان ہیں جیسے کفار ہیں، مشرکین ہیں، اللہ رب العالمین جب اپنے عذاب یا اپنی سزا اور پنشمنٹ کا ذکر کرتا ہے تو پھر ان کو ایک ساتھ قرآن ان کو گویا کہ ان کا رد کرتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے. لیکن اس کے ضمن میں کہیں لوگوں کا یہ ذہن نہ بن جائے کہ سب انسان برابر ہوتے ہیں، محبوب بھی برابر ہو گئے اور دشمن بھی برابر ہو گئے. تو وہاں پر قرآن فوراً ایگزمپٹ کرتا ہے، استثناء کرتا ہے. جیسا من ذا الذی یشفع عندہ، کس میں یہ طاقت ہے کہ اس کے آگے شفاعت کر سکے؟ نہیں، ہم نے کہا آگے بھی پڑھی الا باذنہ، مگر وہ اپنے محبوبوں کو اذن عطا فرمائے گا. تو ایگزمپٹ، الا استثناء کر دیا. یہ مستثنی منقطع پیچھوں کو فرمایا جن کو ہم نے اجازت نہیں دی اور دھتکارے ہوئے، وہ ہمارے دشمن تھے، نافرمان تھے، مشرکین تھے. لیکن فرمایا الا باذنہ، جنہیں ہم اذن دیں گے ان کی سفارش کو ہم سنیں گے بھی، اور سفارش کو سننا ہماری مجبوری نہیں ہے، یہ محبوبی ہے.
فوراً نہیں کہ اللہ کیا ان کی سفارش کی بغیر بخش نہیں سکتا؟ تو میں نے کہا آیتوں کا کیا کرو گے؟ الا باذنی، مگر جس کو ہم اذن دیں گے کہ وہ شفاعت کرے، تو فرمایا وہ تو اللہ کے اذن سے ہوگا نا۔ تو میں نے کہا آپ کو کیوں نہیں دیتا؟ تو وہ بات گھوم کر وہیں پر آئے گی کہ وہ محبوبین ہوں گے جن کے لیے اذن جاری ہوگا، سب کے لیے جاری نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے، اب آگے جو آیت میں آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی پڑھ رہا ہوں، یہاں پر بھی آپ دیکھیں بعض لوگوں کو نادانی میں یہ بات مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ انبیاء، اولیاء اور کفار اور بتوں کو ایک ساتھ ہی گن رہے ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ عجیب جماعت ہے جناب، جس میں دشمن اور دوست برابر ہو جاتے ہیں، غدار اور وفادار جماعت برابر ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے کبھی غداروں اور وفاداروں کو برابر نہیں کیا، کبھی دشمن اور دوست کو برابر نہیں کیا۔ جہاں اللہ رب العالمین اپنے دشمنوں کو اور اپنے دین کے دشمنوں پر عذاب کو ذکر کرتا ہے کہ وہ قیامت میں ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، وہیں پر کہیں لوگوں کو یہ نہ لگ جائے کہ جو اس کے محبوب انبیاء صالحین ہیں وہ بھی ایسے ہوں گے، تو اللہ فوراً آگے اللہ کا لفظ حرف فرماتا ہے، استثناء اور ایگزمپٹ کرتا، فرما نہیں ان نافرمانوں کے لیے رہے میرے محبوب، ان کو تو ہم بڑی شان عطا فرمائے۔ تو دین کو، اور اس سے کوئی شرک مرک بھی نہیں ہوتا، جو اللہ نے جس کو عزت دی ہے اس کو قبول کرو۔ جب اس کو اللہ ان کی عزت بیان کر کے، قدرت کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ لوگ ان کو خدا بنا دیں گے، تو ہمیں ذکر کرنے میں کیا خطرہ ہونا چاہیے؟ وہ تو اللہ کی وجہ سے ان سے محبت ہے نا۔ انبیاء سے محبت تو اصلاً اللہ کے لیے، کیونکہ اصل محبت تو اللہ سے ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی ہمارا معبود برحق ہے، کسی سے بھی رشتہ ہمارا اللہ کے لیے ہے۔ تو انبیاء، اولیاء، صالحین یہ اس کے ترجمان ہیں، وہ اس کے محبوب ہیں۔ جس طرح قرآن کریم، یہ ہم کوئی بناوٹی بات نہیں کر رہے، کہتے یہ تو ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے، انہوں نے بھی جناب مورتیاں بنا رکھی تھی۔ میں نے کہا کہاں آپ کا ذہن چلا جاتا ہے، سیدھی بات کرتے کرتے آپ کہاں نکل پڑتے ہیں؟ کہنے کہ انہوں نے بھی تو سفارشی بنایا تھا۔ میں نے کہا اس کا ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ آنے والے جمعے میں عرض کریں گے۔ ہم نے کہا انہوں نے ان کو سفارشی بنایا جن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں تھی نہیں، اور جن کو نہ اللہ نے منصب دیا۔ مومنین جن کو سفارش بنا رہے ہیں وہ خود سے نہیں بنا رہے، اللہ ان کو یہ منصب دے رہا ہے۔ تو اتنا فرق ہونے کے بعد بس ایک ہی طرف چل پڑنا اور گویا کہ اولیاء اور صالحین کو ایک طرح سمجھ لینا، معاذ اللہ یہ بہت بڑی شرارت ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر نے، بخاری شریف میں یہ ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی، میں لوگوں میں کچھ لوگوں کو بڑا شریر دیکھتا ہوں، بڑا شریر، شرارت کرنے والا دیکھتا ہوں۔ کون ہے وہ؟ فرما انطلقوا الی آیۃ نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، وہ ان آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں جو اللہ نے کافروں کے بارے میں اتاری ہیں۔ اب دیکھیں واضح ہو گیا، تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو آیت اتری ہے یہ کس کے بارے میں اتری ہے۔ صحابی رسول کی تفسیر ہے بخاری شریف کی کہ ان کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی، خوارج کے بارے میں کہا کہ لوگوں میں کچھ لوگ بڑے شرارتی ہیں، شریر ہیں۔ ان کی شرارت کیا ہے؟ کیا شرارت کرتے ہیں؟ فرما پڑھتے قرآنی ہیں لیکن اس کے کانٹیکس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ انطلقوا الی آیۃ نزلت فی الکفار، وہ آیتیں جو بتوں کے بارے میں، کفار کے بارے میں اتری ہے، فجعلوها علی المؤمنین، اس کو انبیاء اور مومنین پر فٹ کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجیے جی، قرآن میں آیا جی یہ دیکھو والذین یدعون من دون اللہ، دیکھو قرآن میں آیا جی ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، دیکھو یہ قرآن میں آیا وہ سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ میں نے کہا جب اتنا ذلیل کرنا تھا تو پھر محبوب کیوں بنایا؟ تو فرمایا جن کو ذلیل کیا جا رہا ہے وہ محبوب نہیں ہے، اور جن کو ہم ولی کہہ رہے ہیں ان کو ذلیل نہیں کیا جا رہا، وہ محبوب ہے۔ کہتے وہ کیسے؟ اللہ کے سامنے تو سب ذلیل و خوار معاذ اللہ۔ ہم نے کہا یہ مطلب نہیں، اللہ خود فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، اللہ ہی ملکوں کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے وہ ملک عطا فرما دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ کیا پتا اس آیت سے کیا مفہوم، کیا میسج اس آیت میں؟ اس آیت میں مفہوم یہ ہے کہ جن کو عزت دیتا ہے اس کو ذلیل نہیں کرتا، اور جس کو ذلیل کرتا ہے اس کو عزت نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھیے دو جماعتیں بن، وہ تعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ پوچھئے کس کو عزت دیتا ہے؟ انبیاء کو دیتا ہے، اولیاء کو دیتا ہے، یہی تو ہم شروع سے بات کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے معاذ اللہ ذلیل کرتا ہے۔ کن کو؟ جو مشرکین ہیں، کفار ہیں۔ تو پتا چلا جن کو ذلیل کرتا ہے ان کو عزت نہیں دیتا، تو یہ بھی سن لیجئے جن کو عزت دیتا ہے ان کو ذلیل نہیں کرتا۔
لہذا تقویت الایمان میں یہ بات کرنا کہ ساری مخلوق اس کے آگے ذلیل و خوار ہے معاذ اللہ، یہ کون سی توحید بیان کر رہے ہیں؟ خدا کا کلام ان کو عزتیں دے رہا ہے اور آپ ان کو ذلیل کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، حقیر کہہ رہے ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جس کو ہم عزت دیتے ہیں اس کو ذلت نہیں دیتے، اور جس کو ذلت دیتے ہیں اس کو، بلکہ ہم تو ایسے محبوبوں کو ملک دیتے ہیں اور لوگوں سے ملک کھینچ دیتے ہیں۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک، تم ہمارے قدرت کے ہاتھ کو کیا رکھو، ہماری مرضی ہے جسے چاہے ملک دے دیں۔ اب مجھے بتائے جس کو ملک دیا جائے گا تو اس کو عاجز کہیں گے یا مالک کہیں گے؟ تو اب دیکھیں قرآن خود کہتا ہے کہ آپ نے انبیاء کو مالک کیوں کہا؟ تو ہم نے کہا اللہ جس کو ملک دے گا تو اس کو فقیر کہیں گے، عاجز کہیں گے یا مالک کہیں گے؟ کہاں یہ تو اس کی عطا سے ہے۔ تو ہم نے کہا یہی بات ہم شروع سے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ آگے چلیے، اب آپ دیکھیے سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین وہی بات کہ اللہ اپنے محبوبوں کا ذکر اپنے دشمنوں کے ساتھ نہیں کرتا۔ جب دشمنوں کا ذکر کرتا ہے تو کہیں لوگوں کو غلط فہمی نہ پہنچ جائے کہ شاید سبھی ایسے ہیں، جس کا میں جلدی سے ترجمہ کر دوں تاکہ مفہوم آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ میں اکثر یہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سورۃ النحل آیت نمبر 75، آیت نمبر 75 سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوک، ضرب اللہ مثلا، اللہ تمہیں مثال دیتا ہے اپنے دوستوں کی اور دشمنوں کی۔ فرمایا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، ہماری مخلوق میں کچھ ایسے ہیں جو زر خرید غلاموں کی طرح ہے، لا یقدر علی شیء، نہ ان میں کوئی طاقت ہے نہ ان کی عزت ہے۔ فرمایا اور کون؟ فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء ومن رزقناہم منا رزقا حسنا، لیکن کچھ وہ ہیں جن کو ہم انعامات سے نوازتے ہیں، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ تو ناقدرے اور غیر اختیار والے جن کو ہم دیتے ہیں، فرمایا وہ صبح شام لوگوں میں بانٹتے بھی ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے هَلْ يَسْتَوُونَ، بتاؤ یہ دونوں برابر ہو گئے؟ اب دیکھیں قرآن خود کہتا ہے، اللہ خود پوچھتا ہے بتاؤ جن کو ہم نے ذلیل کیا اور جن کو ہم نے کوئی عزت و قدر، لا یقدر علی شیء، نہ ان کی کوئی عزت ہے نہ ان کا کوئی اختیار ہے، لیکن ومن آگے واو کے ساتھ ذکر، الگ اولیاء کی جماعت کا ذکر آگے، ومن رزقناہم منا رزقا حسنا، جن کو خود ہم رزق حسنا یعنی نعمتوں سے نوازتے ہیں اور وہ لے کر چھپا نہیں رہتے، اللہ فرماتا فَهُوَ يُنْفِقُ، بانٹتا پھر وہ ہے، مال ہمارا ہوتا ہے بٹواتے اس کے ہاتھ سے ہیں، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ خوشی میں بھی اسے بانٹ رہا ہوتا ہے، تنہائی میں بھی بانٹ رہا ہوتا ہے، اعلانیہ بھی بانٹ رہا ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا هَلْ يَسْتَوُونَ، کتنا بڑا جملہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن کو کانٹیکسٹ سے ہٹا کر دشمن اور محبوب دونوں کے ایک ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہاں تو اللہ نے پورا قرآن نے پوری پکچر یہ کلیئر کر دی، فرمایا هَلْ يَسْتَوُونَ، بتاؤ یہ دونوں برابر ہیں؟ تو فرشتوں نے آگے سے کہا نہیں مولا، تیرے دشمن اور تیرے دوست کیسے برابر ہو سکتے، تیرے دشمن اور تیرے محبوب کیسے برابر ہوتے ہیں؟ تو آگے اللہ نے فرمایا الحمدللہ، پتا چلا اس فرق کو رکھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی فرشتوں نے یہ جواب دیا کہ نہیں مولا تیرے دوست اور تیرے ولی برابر نہیں ہیں، تو رب کہتا الحمدللہ، پتا چلا ان فرق کر کے محبوبوں کی شان کرنا، محبوبوں کی شان بیان کرنا اور دشمنوں کی ذلت بیان کرنا یہ خدا کی حمد ہے، اس لیے کہ اللہ اس پر خود کہتا الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ اس فرق کو نہیں جانتے۔ اب مجھے بتائیے، مجھے کسی اور آیت پڑھنے کی اب ضرورت ہی باقی؟ جمعے کے بعد آپ سورہ نحل کی آیت نمبر 74 پڑھ کر دیکھ لیجئے، تو یہ فرق کرنا ایمان کے واجبات میں سے ہے، جی سارے بندے برابر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کچھ شرم کریں، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ دنیا میں رشتے برابر نہیں ہیں، ٹھگ بھکاری اور نیک لوگ برابر نہیں ہیں، کیسے سب برابر ہو سکتے ہیں؟ مزارات کو آپ مندروں سے تشبیہ دیتے ہیں، شرم نہیں آتی آپ کو؟ اپنا مولوی اگر جماعت میں آ جائے تو پوری دن اس کا مسجد میں ذکر کرتے ہو، تب شرک نہیں ہوتا، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرے تو شرک ہو جائے۔ کچھ آپ کے بھی تو محبوب ہیں نا جن کا ذکر کرنے سے آپ کو پریشانی نہیں ہوتی، تو اس طرح کچھ رب کے بھی محبوب ہیں، ان کے ذکر کرنے سے قدرت کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ واضح ہے، میں ڈانٹ نہیں رہا، میں ایک سوالیہ انداز میں تقریر کر رہا ہوں، سوال و جواب میں، تاکہ آپ کا دماغ کھلے اور آپ اس فرق کو سمجھے۔ آج بہت بڑا دجل اور دجالیت اور کذابیت ہے کہ وہ اولیاء کو کہتے جی معاذ اللہ معاذ اللہ، ایسی بولی بھی ہم نے سنی معاذ اللہ، نیٹ پر موجود ہے کہ مشرکین مکہ کھڑے بتوں کو پوچھتے تھے، یہ سوئے ہوئے بتوں کو پوچھتے ہیں۔ اللہ عیاذ، ان کی سواریاں چلیں تو خدا ان کی سواریوں کی سم یعنی ان کی کھر زمین پر لگتے ہیں نا، تو رب اس کھر کے اٹھنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے اور دشمنوں کو کہتا ہے یہ اور ان کے بت جہنم کا ایندھن ہے۔ والعادیات ضبحا،
فالموریات قدحن، فرمایا قسم ہے ان مجاہدین کی جو اللہ کے محبوب ہے، جو زمین پر ٹاپ مارتے ہیں تو اس سے ریت اڑتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر غوث پاک پر اتنا دشمنی نکالنی ہے تو حضرت ابوبکر کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ پھر آگے سے کہیں نہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، تو میں نے کہا یہی تو بتا رہے ہیں کہ جو محبوب ہوتے ہیں ان کا یوم بھی منایا جاتا ہے، اور صرف صحابہ محبوب نہیں ہے، ان کے اتباع میں سارے پھر ان کے اتباع میں محبوب قرار پاتے ہیں، اور صحابہ جن کی عظمت سے محبوب ہوئے ان انبیاء کا ذکر بھی کرنا یہ خلاف شرع نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماتھا ٹھنک جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ ابھی آپ دیکھیں کچھ دن پہلے، ابھی میں نام نہیں لیتا، فیس بک پر ایک بندے کی برسی چل رہی ہے کہ جنہوں نے اسلامی جماعت بنائی تھی، تو میں نے کہا یہ یوم کیوں منا لیا آپ نے؟ کہ یہ خدا کے محبوب تھے، تو میں نے کہا آپ نے اپنے مطلب کے محبوب بنائے ہیں، تو پتا چلا محبوب کے لیے دن میں خفقان نہیں لایا جاتا، اس لیے خدا کا کلام کھل کر ان کی تعریف کرتا ہے۔ اور اس سے بڑی تعریف کیا ہوگی کہ قیامت کے دن لوگ کانپ رہے ہوں گے لیکن لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ہمارے جو محبوب ہوں گے نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہی ایگزیمپٹ کرنا اور مستثنا استثناء کر کے بیان کرنا، اب دیکھیں سورہ انبیاء میں اللہ ذکر کرتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنى، جن سے ہم نے وفا کا وعدہ کر لیا، مرادی معنی جو ایمان لے آئے اور جن سے بخشش کا ہم نے وعدہ کر لیا، اولئک عنہا مبعدون، ان کو ہم جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے، لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی آواز کو بھی نہیں سنیں گے، بھنک کو بھی نہیں سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور اسی جنت کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، جہنم سے دور رہیں گے، جہنم کی آواز تک ان کو نہیں آئے گی، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اس میں گویا کہ ان کے لیے جو عیش ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کیونکہ قیامت کا جب دن ہوگا تو ایک چنگاڑ آئے گی، اللہ اکبر، فضا، وہ چنگاڑ ایسی ہوگی کہ اس کو سن کر خدا کے دشمن ذلیل ہو کر زمین پر گر جائیں گے اور ان پر موت طاری ہو جائے گی، فضا الاکبر العیاذ باللہ، ایک چنگاڑ ہوگی، ایک ڈراؤنی آواز آئے گی رب کی جانب سے، بڑی خطرناک آواز، اور جو دنیا میں بڑے کر و فر و شان والے کہلاتے تھے اور اللہ کے آگے معاذ اللہ استغفر اللہ تکبر کرتے تھے اور اللہ کے دین کو ہلکا سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم سپر پاور ہیں، ہمارے پاس بڑی طاقتیں ہیں، تو یہ فضا اکبر یعنی بڑی جو چنگاڑ ہوگی آواز، وہ سننے کے ساتھ وہ زمین پر گریں گے جیسے کوئی حقیر اور ذلیل آدمی گر جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے سب نہیں گریں گے۔ اب دیکھیں آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، آیت نمبر میں نے پہلے پڑھی 102 سورہ انبیاء کی، اب آیت نمبر 103 لا يحزنهم الفضل الاکبر، فرمایا یہ جو ہے نا جن کو ہم نے محبوب بنایا ہے ان کو فضا اکبر یعنی اس چنگار سے کوئی غم نہیں ہوگا، یہ قرآن کہتا ہے لا يحزنهم الفضل الاکبر، جس چنگار سے لوگ ذلیل ہو کر گر رہے ہوں گے ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ان کی شان کیا ہوگی؟ آگے اللہ فرماتا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، لوگ گر رہے ہوں گے اور ان کے استقبال میں فرشتے آ کر ان سے ملاقات کر رہے ہوں گے۔ سب برابر نہیں ہوتے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے آ کر ان کو ملاقات کر رہے ہوں گے، کسی کو گھسیٹا جا رہا ہوگا، کسی کو حقیر کیا جا رہا ہوگا، کسی کو ذلیل کیا جا رہا ہوگا، اور یہ وہ ہیں جب یہ قبروں سے نکل رہے ہوں گے تو فرشتے بالکل استقبال کے لیے اس کو ریڈ قالین بچھانا، ریڈ کارپیٹ بچھا کر یوں سمجھ لیجیے ان کا استقبال ہو رہا ہے، اور ان کو فرشتے کہیں گے کیا؟ یہ قرآن ان کی پوری جو بات ہوگی فرشتے کی طرف سے اللہ کی جانب سے، ان کے پروٹوکول، ان کے اعزاز کے اندر جو اولیاء ہیں، صالحین ہیں، اللہ کہتا ہے کہ لا يحزنهم الفضل الاکبر، وہ ڈراؤنی چنگاڑ سے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے آگے بڑھ کر ان سے ملاقات کریں گے جنہوں نے دین پر پہرا دیا تھا، بات ختم نبوت کی تھی، ہر حالات کے اندر حق و سچ کا بیان دیا تھا اور اللہ ہی کو اکبر کہا تھا، اسی کو معبود برحق سمجھا تھا، وہ درجہ اس نے کسی کو نہیں دیا، وہ قدر اس نے کسی کو نہیں دی، یہاں تک کہ اس کو گولیوں سے مار دیا گیا، یہاں تک کہ اس کو زہر دے دیا گیا، یہاں تک کہ اس کو کاٹ دیا گیا، اس نے مرنا تو گوارا کیا لیکن سر کسی اور کے آگے رکھنا گوارا نہیں کیا، جیسے کربل کے شہنشاہ حضرت امام حسین جیسے لوگ۔ اللہ فرماتا ہے جب ایسے غیرت مند لوگ جو اللہ کے محبوب ہے جب وہ اٹھیں گے نا تو اللہ فرماتا ہے فرشتے دوڑے دوڑے جائیں گے، ذرا دیکھیے آپ کیا پروٹوکول، قیامت میں تو کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ میں نے کہا حضرت پورا پڑھا کریں، پورا قرآن پڑھا کریں، وہ آیتیں بھی پڑھیں جو محبوبوں سے متعلق ہیں، پہلے یہ طے کر لیں اب ہیں کس پارٹی میں، اللہ کی پارٹی میں تو اللہ کی پارٹی والی پوری آیت پڑھیں، آپ یہ شیطان کی پارٹی والی بات پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کو اللہ والی پارٹی پر فٹ کرتے ہیں،
تو پہلے یہ دیکھ لیں. آپ کہیں گے جی پارٹی کا لفظ آپ نے کیسے کہہ دیا, جماعت کا لفظ کیسے کہہ دیا؟ تو 28واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے وہ سورہ مجادلہ ہے. مجادلہ مفاعلہ کا لفظ ہے, دو قوتیں آپس میں لڑیں گی, اور اسی سورت کے اندر اللہ نے دو ٹیم, دو جماعت, دو گروہ, دو پارٹی کا ذکر کیا ہے, حزب اللہ اور حزب الشیطان. حزب کہتے ہیں پارٹی کو, حزب کہتے ہیں جماعت کو, حزب کہتے ہیں تنظیم کو. اللہ فرماتا ہے ایک ہماری تنظیم اور جماعت ہے, ایک شیطان کی جماعت ہے. تو جماعت میں افراد ہوتے ہیں, تو اولیاء کون ہیں؟ یہ اللہ کی جماعت کے افراد ہیں. اور جو جماعت کے بندے سے ملتا ہے وہ اصل لیڈر سے ملتا ہے. تو بلا تشبیہ جو اولیاء سے ملتا ہے وہ خدا سے ملتا ہے. آپ گھر میں جائیے اور پڑھیے سورہ مجادلہ, اور اس میں دیکھیے جہاں پر قرآن اس بات کو ختم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. شیطان کی جماعت کچھ بھی کر لے لیکن جو اللہ کی جماعت ہے وہ غالب ہو کر رہے گی. وہ صحابہ کرام ہیں, وہ امام علی مقام ہے, وہ اولیاء صالحین ہیں. اس فرق کو ذرا ذہن میں رکھیں تاکہ یہ بہت بڑی گستاخی کا لفظ ہماری زبانوں سے نہ نکلے. بات کو سمیٹتے ہوئے دیکھیں کتنی عزت ہے. یہ قرآن ہے, سورہ انبیاء پڑھ رہا ہوں, آیت نمبر 101 سے لے کر 103. اب آیت نمبر 103 کو دیکھیں, اللہ فرماتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر. اس دن ان کو کوئی غم اور بڑی چنگاڑ جس کو سن کر لوگ گر رہے ہوں گے اور رسوا ہو رہے ہوں گے, ان کو اس کا کوئی غم نہیں ہوگا. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ. فرشتے آگے بڑھ بڑھ کر ان سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے کیا؟ ان سے کہیں گے هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. وہ اولیاء دیکھیں گے کہ جناب فرشتے آ گئے ہیں اور لائن لگی ہوئی ہے, کچھ کو گھسیٹا جا رہا ہے, اور یہاں فرشتے استقبال کر رہے ہیں اور سر جھکائے کھڑے ہیں استقبال کے لیے. محاورے کے طور پر عرض کر رہا ہوں, نورانی ممبر بخاری کی حدیث سے لایا جا رہا ہے اور ان کو لا کر بڑے اعزاز سے اس ممبر پر بٹھایا جا رہا ہے. تو وہ اولیاء کہیں گے یہ کیا ہے, ہمیں خاص شان کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ان سے فرشتے کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. تم نے جو دین اور اسلام کی حفاظت کے لیے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی تھی نا, اور قرآن نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تمہیں رسوا نہیں کرے گا, عزت دے گا, تو فرما آج ہی وہ دن ہے شان والا جس کا رب نے تم سے وعدہ کیا تھا. اور اس کا ترجمہ ایک خاص انداز میں یوں بھی ہوگا ھذا یومکم, آج تو دن ہی تمہارا ہے. ھذا یومکم, آج تو دن ہی تمہارا. ھذا یومکم, آج وہی دن ہے. الذی, اس رب نے, کنتم توعدون, جو تم سے وعدہ کیا تھا. تو پتا چلا سب برابر نہیں ہوتے. پہلے اپنی بیسک درست کر لیں تو آگے استعانت وغیرہ سارا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. بندے کو KG1 کی تعلیم پتہ نہ ہو اور وہ PhD کی تعلیم کو سمجھنا چاہے تب بلنڈر مارتا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا, یہ شرک, وہ شرک. تو ہم نے کہا آپ بالکل منتہا کو سمجھ رہے ہیں, پہلے بیسک سمجھیں. بیسک یہ کہ سب برابر نہیں. جو دشمنوں کے ساتھ معاملہ ہے وہ یاروں کے ساتھ نہیں, اور جو یاروں کے ساتھ محبت ہے وہ عنایت ان پر نہیں ہے. اب آپ دیکھیں قرآن کریم نے اس چیز کو ذکر کر دیا. اب بات کو ہم ختم کرتے ہیں, ورنہ میرے پاس اس وقت آنے والے جمعے انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, اور اسی آیت کے حوالے سے تاکہ ہمارے معاشرے میں جو جہالت اور نادانی پھیل رہی ہے کہ 2 دن کسی کے ساتھ لگاتے ہیں اور اتنے بڑے عالم بن جاتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنا پیج بنا کر, بری بات نہیں ہے, ساری چیز اپنے ساتھ اچھا, عالم کے ساتھ جڑنا اچھا ہے, سوشل میڈیا پر اگر پیج بنایا ہے اور اس کے ذریعے دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ اچھا ہے, لیکن امت سے ہٹ کر بات نہیں کرنی ہے. پھر اس میں اپنی طرف سے کامنٹ پاس کر رہے تھے, یہ کیا, یہ جناب غوث پاک کے پاس جا رہے ہیں, یہ کیا داتا کے ساتھ. میں نے کہا آج تو یہ باتیں کر رہا ہے بھائی میرے, اور ساری امت جو قیامت سے لے کر آج تک اس عمل کو اپنی کتاب میں لکھتے آئی ہے, تو ان کو کوئی قرآن کی تمیز نہیں تھی. دراصل ان دوستوں نے شاید ان آیت پر غور نہیں کیا, اور میں بطور بھائی چارگی کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے دشمن اور دوستوں کو ایک نام بنائے. آپ کے یاروں کو اور آپ کے دشمنوں کو جو برابر کرے, آپ اس کو ڈرائنگ روم میں نہیں بٹھائیں گے, نہ کبھی اس سے سلام کریں گے. فرمایا تو نے میری توہین کی ہے, تو نے میرے دوست کو دشمن کی طرح کیسے کہہ دیا. میں نے کہا جب ہمارے دوست ہمیں اتنے عزیز ہیں کہ ان کو دشمن کا کوئی درجہ دے تو ہم اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں, تو خدا کے محبوبوں کو کفار اور بتوں کے ساتھ ملانے والی آیات پڑھ کر پیش کر دی جائے تو کیا ان کی نمازیں قبول ہوں گی؟ تو لہٰذا یہ نادانی اور بے ادبی نہ کریں. حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں. بات ختم کرتے ہیں سورۃ الکہف کی آخری آیت نمبر 88 پڑھتے ہیں. پڑھتے جائیے تو پورے قرآن کا اجرا ہوگا. اس میں جگہ جگہ استثناء موجود ہے, جیسے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں اپنی جانب سے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. بغلے بجانے لگے, دیکھو نبی اختیار. میں نے کہا آگے پڑھیں نا,
الا ما شاء اللہ، مگر جب خدا بنا دے. من ذا الذی یشفع عندہ، دیکھو کوئی شفاعت نہیں کرتا. ہم نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے یہ آیت الکرسی میں لکھا ہے. ہم نے کہا بتائیے. کہنے لگے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے آگے سفارش کرے؟ میں نے کہا حضور آگے بھی پڑھیے، الا باذنی، مگر جس کو وہ اجازت دے گا. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں خدا اپنے محبوبوں کو اپنے دشمنوں کے ساتھ نہیں جوڑتا، اور جب بات دشمنوں کی چلتی ہے تو کہیں لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو تو فوراً ایگزمپٹ کر کے آگے محبوب کی شان آ جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے یہاں پر عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ الا آپ کو ہر جگہ پر نظر آئے گا تاکہ سب کو ایک جیسا نہ سمجھا جائے. اب اس کی مثال آپ ذرا یہاں پر بھی دیکھیے کہ جو سورۃ الانبیاء ہے آیت نمبر 88 ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے میں سورہ نمل پڑھتا ہوں. سورہ نمل کی آیت نمبر 89 اللہ فرماتا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، فرمایا کہ جو دین اور اسلام لے آیا اور نیکی کے ساتھ اللہ کے پاس آیا تو فلہ خیر منہا، یہ اس کے لیے سب سے بڑی بھلائی ہے، اس کو اس کا اجر دیا جائے گا. آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، قیامت کے دن جب چنگھاڑ ہوگی اور لوگوں کو رسوا کیا جائے گا، فرمائے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو حسنہ اسلام اور دین اور اطاعت رسول اور اللہ کی فرمان برداری کو لے کر آئیں گے. اللہ فرماتا وہم، یہی وہ جماعت ہے من فزع یومئذ آمنون، جو قیامت کے دن اس فضا اور اس چنگاڑ اور اس حقیر بنانے والی آواز سے اللہ رب العالمین خود انہیں محفوظ رکھے گا. خود اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں بچا کر رکھے گا. تو قرآن کریم کی آیات آپ پڑھتے چلے جائیے تو وہاں پر اللہ رب العالمین اپنے صالحین کی جماعت کو الگ ذکر کرتا ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے ایک واضح آیت پڑھنے کا شرف پایا اللہ کے پاک کلام سے، وہ سورہ نحل میں دیکھیں نا، اللہ نے فرمایا ایک وہ میں ہماری مخلوق میں ایک وہ ہے عبدن مملوک جو زر خرید ہے، لا یقدر علی شیء، نہ اس کے پاس کوئی طاقت ہے، نہ اختیار ہے، نہ قدر ہے، نہ عزت ہے. لیکن کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ سب برابر ہیں. تو آگے پھر اللہ فرماتا لیکن سب ایسے نہیں، ومن رزق، اور کچھ ایسے ہیں ومن رزق نہ ہو، اور وہ جن کو ہم خود نوازتے ہیں رزقا حسنا، خاص نعمتوں سے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ ہمارے بندوں کے اندر صبح شام ان نعمتوں کو بانٹ رہا ہوتا ہے. آگے اللہ کہتا ہے هَلْ يَسْتَوُونَ، خبردار کون ہے جو ان دونوں کو برابر کہہ رہا ہے؟ فرما هَلْ يَسْتَوُونَ، بتاؤ کفار و بت اور اولیاء و صالحین برابر ہے؟ اللہ کہتا ہے هَلْ يَسْتَوُونَ، تو صالحین کہتے ہیں نہیں. تو تعریف ہوتی ہے ولیوں کی، اور اللہ خود کہتا ہے الحمدللہ، کیونکہ وہی اولیاء انبیاء اس کی شان کے مظہر ہیں، اسی کے ذریعے اس کی شان کا اظہار ہوگا. تو ان کی تعظیم دراصل دین کی تعظیم ہے اور اللہ کی تعظیم ہے. اس لیے آپ امام بھی آپ کے سامنے جہری آواز میں پڑھتا ہے، آپ بھی سورہ فاتحہ کے اندر واضح طور پر اس بات کو پڑھ لیتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ فرما صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تیرے محبوب چلے ہیں. آگے کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور بچا ان کے راستے پر جو غضب کا شکار ہوئے اور جو گمراہ ہوئے. اب آپ دیکھیں کوئی صراط الذین انعمت علیہم نہ پڑھے اور صرف غیر المغضوب بھی پڑھے تو آپ کہیں گے حضرت آپ بھول گئے ہیں، پہلے صراط الذین تو پڑھے، اور اگر صراط الذین انعمت علیہم پڑھے غیر المغضوب نہ پڑھے تو آپ کہیں گے آپ بھول گئے. اس لیے کہ دونوں کا ذکر، اگر غیر المغضوب نہ پڑھا جائے تو انعمت علیہم ولیوں کی شان کیسے پتا چلے گی، اور انعمت علیہم نہ پڑھا جائے اور غیر المغضوب پڑھا جائے تو یہ قرآن کے آگے تحریف. اس لیے اللہ جہاں غیر المغضوب کا گویا کہ غیر المغضوب علیہم وہ لوگ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے غضب کا شکار ہوئے، جہاں اس کا ذکر کرتا ہے تو پہلے ان کا ذکر کرتا ہے جس پر خدا نے انعام کیا ہے. تو لہذا انعام یافتہ جماعت کو غضب والی جماعت کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا. ان آیات کو جن میں کفار اور بتوں کی مذمت ہے ان کو اولیاء پر چسپاں نہیں کیا جائے گا. کوئی میری بات کو سن کر زبانوں کو نہ چبائے اور غصہ نہ دکھائے. میں بات کو ختم کرتا ہوں اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت جو صحیح بخاری کے اندر ہے پھر میں پڑھ دیتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ حضور حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول کہتے ہیں کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی، میں لوگوں میں کچھ کو بہت شرارت کرتا ہوا دیکھتا ہوں، جو قرآن میں شرارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرما ان کی شرارت کیا، اتنی بھیانک شرارت کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس کو وہ گویا کہ غلط معنی اور مفہوم اور ترجموں میں لاتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ کیا ان کی شرارت ہے؟ فرما انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار،
आयातिन नज़लत फिल कुफ़ार फजालूहा अलल मोमिनीन। उनकी शरारत कुरान के अंदर यह होती है कि जो आयतें अल्लाह ने कुफ़ार के बारे में उतारी है उसको लाकर फिट कर देते हैं औलिया के ऊपर। अब आप देखिए ये कितनी बड़ी नादानी है और कितना बड़ा ये जुर्म है, जिसको अजीम सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कुरान के मफहूम को बयान करते हुए फरमाते हैं कि जनाब ये बहुत बड़ी शरारत है कि बुतों वाली आयात, यानी बुतों का जिक्र जिन आयात के अंदर है, मुशरिकीन और कुफार की मुजम्मत जिन आयात के अंदर है, उन आयात को लाकर अल्लाह के महबूब बंदे जिनके चेहरों की तारीफ अल्लाह करता है, जिनके चलने की तारीफ अल्लाह करता है, जिनके साथ जुड़ने का हुक्म अल्लाह देता है और फरमाता है कि उनके साथ जुड़ो कि अलखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन, कि खबरदार गहरे से गहरे दोस्त कयामत के दिन गहरे से गहरे दुश्मन हो जाएंगे इल्लल मुत्तकीन, लेकिन जिसने हमारे महबूबों से यारी लगाई होगी वो दुनिया में भी दोस्त रहेंगे, आखिरत में भी दोस्त रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बुनियादी बेसिक हमें समझने की तौफीक दे और तहरीफ कुरान के जुर्म से अल्लाह हमें महफूज फरमा, तफसीर बिल राय करने से अल्लाह महफूज फरमा। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपने महबूबों का कामिल अदब, जिनके अदब का हुक्म अल्लाह ने दिया है, उन तमाम का अदब अल्लाह ही के हुक्म पर अल्लाह ही के लिए करने की तौफीक दे, और जिनके साथ अल्लाह ने बैठने से मना किया है और जिनके साथ अल्लाह ने जुड़ने से मना किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उनसे हमें महफूज फरमाए। व आखिर दावाना